کی نگاہ سے دیکھے اور ہم اور آپ ان کی ضرورت بننے کی کوشش کریں. تھوڑی سی لچک پیدا کرنی ہوگی, تھوڑی سی قربانی پیدا کرنی ہوگی, اور یہ طے کرنا ہوگا کہ میرا یہ بچہ جو اس وقت پڑھنے کا اس کو پڑھنے ہی پڑے گا اور اس کو پڑھنا ہی ہوگا. اگر یہ طے کر لیں تو انشاءاللہ ایک بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے کہ کسی انقلاب کی آمد کا انتظام نہ کر, جو ہو سکے تو کوئی انقلاب پیدا کر. انشاءاللہ یہ کام ہم کریں گے. انشاءاللہ یہ کام کیجئے میرے دوستوں. میں آپ کو بتاؤں کہ حالات کبھی بھی مسلمانوں کے فیور میں نہیں ہے, کبھی بھی نہیں. ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے بدر کا میدان بھی دیکھا, ان کی پہاڑیاں بھی دیکھی, حنین کا میدان بھی دیکھا اور خندق بھی دیکھا. ہم لوگ اس نسل سے اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن کے آبا و اجداد نے سمندر کی ساحل پہ کشتیاں بھی چلائی ہیں اور ڈھاکے مارتے ہوئے سمندر میں گھوڑے بھی کروائے ہیں. اس لیے حالات تو کبھی ہمارے فیور میں نہیں رہے. آج اگر حالات بتائی ہمارے خلاف تو کیا ہوا, یہ تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے نمونہ ہے. ہم اس کے عادی بن چکے ہیں اور کتنے بھی حالات خراب ہوں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات آئے, قیامت تک کسی انسان کو دشواری نہیں جا سکتی. آقا نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مجھے جتنی تکلیفیں دی گئی ہیں دنیا میں کسی انسان کو ویسی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی گئی ہیں. سو میرے دوستوں, حالات کسی طرح رہی اور حالات کی سنگینی کا ماتم کرنا اور حالات کی سنگینی کو اپنی بزدلی کے لیے بہانا اور اعلی کام کرانا, یہ بندے مومن کی نشانی نہیں ہے, یہ تو بزدلوں کی پہچان ہے. سو یقین مانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کر اپنی بات ختم کروں. آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ کی وجہ سے اور علماء کی کثرت ہے. میں صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں, تنے تنا رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں. آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق ہے جو بوڑھے ہیں لیکن آپ کے لانتدار ہیں, اور ابوبکر صدیق کے غلام ہے ساتھ میں, بن مالک یہ رات سفر کرتے ہیں اس راستے سے جو اجنبی راستہ تھا. مکے سے مدینے کا سفر ہے, تنے تنا صرف چند لوگ کی ہیں, ان کا غلام صدیق اکبر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم. کھانے کو کچھ نہیں, سونے کو کچھ نہیں, خاموشی کے ساتھ چپکے سے نکلتے ہیں. مکے والوں کو پتہ چلتا ہے, لوگوں کو جمع کر کے تمام موجودوں نے اعلان کرایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لاؤ, پتہ لگاؤ, پیچھا کرو. لوگوں نے تعاقب کیا, پیچھا کیا. تعاقب کرنے والوں میں ایک نوجوان جس کا نام سراقہ بن مالک اور جاشم میں لکھا ہے, لوگوں نے مسلمان ہو گئے. اور مانتے ہیں بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا گیا. حضرت سراقہ جب سراقہ بن مالک سے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے, ان کا واقعہ خود انہوں نے اپنی زبان سے بیان فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ ہم پیچھا کر رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو ہمارا گھوڑا ٹخنوں تک زمین میں گر گیا. وہ زمین شہر پسند والی زمین نہیں تھی کہ آپ پاؤں ڈالو تو نیچے دھس جائے. وہ ریتیلی نہیں, پتھریلی زمین تھی, اور زمین میں تیز رفتار اور بہت ہی تندرست گھوڑے کا اچانک دھس جانا یہ معمولی بات نہیں تھی. حضرت سراقہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قسمت کا پتہ لگایا اور میں نے تین چلا کر اپنی قسمت اور اپنی بال نکالنے کی کوشش کی. 3 بار میں نے یہ عمل کیا, تینوں بار وہ میرے خلاف گیا اور 3 دائیں جانب جانے کے بجائے بائیں جانب چلا گیا. میں نے سمجھ لیا کہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, شاید میری جان کو خطرہ ہے, مجھے اس حرکت سے باہر آنا چاہیے. لیکن چونکہ ان کو گرفتار کرنے پر انعام اتنا بھاری تھا کہ
تو میں نے دل کو تسلی دی کہ نہیں ہمارا یہ نظریہ غلط ہے, ہمیں تو پیچھا کرنا ہے. اور فرماتے ہیں ہم نے پیچھا کیا, مزید جب اتنا قریب پہنچ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز ہمارے کانوں میں آنے لگی. ہم اور حضرت صدیق اکبر چوکنا ہو کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے کہ کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا ہے. جب اتنا قریب ہم پہنچے تو ہمارا گھوڑا ٹخنوں سمیت نہیں بلکہ گھٹنوں سمیت قریب لے کر گیا. میں گر گیا. اترنے کے بعد ہم نے سمجھ لیا کہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. میں نے اپنی جان پر خطرہ محسوس کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمارا ساز و سامان جو ہمارے ساتھ ہے گھوڑے پر آپ قبول کر لیجیے اور ہمیں جان کی امان دے دیجیے اور جان بخشی کا دوبارہ دے دیجیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں ہم سب اور ہم سب کے ماں باپ. آپ نے فرمایا کہ سراقہ تمہارے مال میں اور تمہارا اسباب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیا ہم نے تمہیں جان کی امان دے دی, واپس چلا جا. بس ایک شرط ہے کہ ہمارے بارے میں کسی کو مت بتانا ہم اس راستے پر گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ایسے سراقہ فرماتے ہیں کہ میں واپس لے آؤں. یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے میری پوری تقریر کا. بس ایک جملے میں کی بات ختم کرتا ہوں. حضرت قاضی شریعت تشریف فرما, یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کو آپ کو جان کر کے جانا. سراقہ فرماتے ہیں کہ واپس لوٹا, جان بخشی اور امان کا پروانہ مل گیا. آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ سنو, میں حضور نے فرمایا کہ سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جب تمہارے دونوں ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے پیغمبر اگر سراقہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہو گیا, اس لیے کہ کسرا اور ایران کی قوم میں اس کی حیثیت اس وقت بڑی تھی جو اس وقت امریکہ کی حیثیت ہے. ایران سے زیادہ پاورفل کوئی حکومت نہیں تھی اور اتنے اسلحہ اور اتنی آمدنی دنیا میں کسی کے پاس نہیں جتنا ایران کے, اور وہاں کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوگا. ہو گیا اور پوچھا کہ آپ کس کسرا کی بات کرتے ہیں, کیا آپ کسرا بن ہرمز کی تو بات نہیں کر رہے؟ تو بات جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں کسرا بن ہرمز کی بات کر رہا ہوں. سراقہ لوٹا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور اسلام کی سرحدیں وسیع ہو گئی ہیں. اسلامی لشکر نے ایران میں دستک دیا اور لشکر کے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ جمعہ کی نماز ایران کے شاہی محل میں ادا کرنی ہے, لیکن جانے کا راستہ بند ہے. یہ کہتے ہوئے کہ مسلمانوں کا لشکر آئے کرتے تھے اور سارے کے تمام دین چلانے والوں کو بٹھا دیا. مسلمان آئے اور کہا, مشورہ کیا کہ کیا دیکھتے ہو, اور قسم کھا لیا کہ جمعہ کی نماز کسی شاہی محل میں ادا کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بادشاہ کوئی بھی نہ ہوا رسول اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے بیمار ہیں جو پھٹے حال ہیں, لیکن اللہ کو یقین ایسا ہے کہ اگر قسم کھا لے تو اللہ پورا کرتا ہے. مشورہ کیا ہوتا کہ گھوڑا وہ گھوڑے جنہوں نے کبھی نبی نالا کا یا سمندر نہیں دیکھا تھا, عرب کے رہنے والے گھوڑے اور اللہ کا نام لے کر سمندر میں گھوڑے ڈال دیے اور صحابہ بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے, مولا ٹھاٹھے مار رہا ہے اور مسلمان بات کرتے ہوئے کنارے. اب جب دیکھا قریب نہ بڑا لشکر سمندر انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم لوگ ہے دریا بھی اس طرح ہم لے
مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے وہ جس کے جسم پر ایک نہیں 70 پیبند لگے ہوئے تھے اور بالوں کے قدموں میں لا کر ڈال دیا اور کہا کہ ایران کا سارا خزانہ آپ کے قدموں میں ہے جو اسلامی سلطنت کی توسیع کے لیے اور تعمیر و ترقی کے لیے خرچ کیے جائیں گے. اور اس میں کسرا کے دونوں کنگن بھی تھے جو سونے کے پڑے تھے وہ بھی امیر المومنین کے قدموں میں تھے. امیر المومنین نے جب کسرا کے کنگن کو دیکھا کہ وہاں کے بادشاہ کا کنگن یہاں موجود ہے, امیر المومنین کی آنکھیں چھلک گئی اور آنکھیں اشتباہ ہو گئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی اور ہجرت کی رات میں شراکا سے کیا گیا اور وعدہ یاد آ گیا. کمانے لگے کہاں شراکا بلانے کے حضرت شراکا آقا نے بلایا کہ شراکا یہ لو اور اپنے دونوں ہاتھوں میں سنگن کرا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی شب میں جو فرمایا تھا وہ ہر بار صادق آیا اور انہوں نے پہنا اور امیر المومنین نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا اور قیامت تک کے فلم کے ساتھ واقع تھا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہجرت ہمارے کھانے کا نہیں, سونے کا نہیں, جان بچا رہے ہیں, ایمان بچا رہے ہیں, لیکن نگاہ کہاں ہے؟ بولو نگاہ کہاں ہے؟ ہمارا نگاہ کہاں ہے؟ کسرا کے کنگن پر. کہاں ہے؟ کسرا کے کنگن پر نگاہ کہاں ہے؟ پریشانی ہے, مصیبت ہے, لیکن ہدف کیا ہے؟ ٹارگیٹ کیا ہے؟ ایران کو فتح ہونا ہے اور ایران کا خزانہ مدینے کے امیر المومنین کے قدموں میں آنا ہے. نشانہ کہاں ہے؟ پتا چلا کہ حالات جیسے بھی آ جائیں مسلمانوں کو اپنے مشن سے اپنے ہدف سے کبھی نہیں ہٹنا چاہیے. یہ ملک میں کیا ارے یہاں سے وہاں حکومتیں بدلنے کا کیا سلسلہ ہے؟ مسلمان گھبراتا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا مر جاتے تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی نہ ملا چاہیں ادھر آئیں گے نہیں. ہمارے شریعہ کے امیر میں ایک پیغام ہے, مسلمانوں حوصلہ کرو, مسلمانوں تعلیم کی طرف بڑھو, اپنے سبوں میں اتحاد پیدا کرو, ٹولہ ٹکر, گاؤں گھر, زبان اور نسل اور خاندان اور سیما اور سرحد کی لڑائی کو چوٹے پڑے نہ ہو. یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں, یہ تعصب ہے, یہ عصبیت ہے, یہ کام نہیں وہ کام, وہ کام نہیں وہ کام, میرا امام اچھا, میرا کام اچھا. کیا کوئی نسل نہیں, کوئی برادری نہیں, کوئی ذات نہیں, کوئی زبان نہیں, بس ایک زبان اور ایک برادری ہے اور وہ ہے غلامان مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ عمل. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے محب کے موضوع اجتراب نہیں, تجھے کتاب سے ممکن نہیں. فراغ کے تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. میں ان باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تعلیم کا اتحاد کا یہ پیغام ہم یاد کریں گے اور اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. انشاءاللہ وقت کی قلت ہے اور مخدوم انشاءاللہ وقت پہ ہونی ہے. ویسے میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کی محبت میں میرے چل